بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا خیال غلط نکلا۔ انہیں نہ تو پروین سے ہمدردی تھی اور نہ مجھ سے، بلکہ انہوں نے مجھ کو میرے اس ناکردہ جرم کی سزا خود دینے کی ٹھان لی تھی۔ ایسی سزا کہ اس کے بدلے اگر مجھے موت اپنی آغوش میں لے لیتی تو اچھا تھا۔ ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہی رکھتے دیکھا تھا آپ نے۔ ایسی ویسی کوئی دوسری حرکت تو ہم سے سرزد نہ ہوئی تھی کہ آپ ہم کو گناہ گار ٹھہرائیں، مگر ان کے آگے میری زبان گنگ ہو جاتی، ٹھنڈے پسینے آنے لگتے اور آنکھوں کی پتلیاں خوف سے پھیل جاتی۔ میں سہم جاتی، اندر دبی اندر گھٹتی رہتی، اور یہ ایسی بات تھی کہ کسی سے کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ مجھ پر اس کا ایسا رعب اور خوف تھا کہ جیسے وہ عزرائیل ہو۔ وہ ایک ایک لیم لچھم قوی قامت آدمی تھا کہ تنہائی میں ان کو دیکھنے سے میری روح فنا ہونے لگتی تھی۔ دل سے چاہتی تھی کہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ سوچتی رہتی، اب جب موقع ملتا ہے اس راز کو آڑے بنا کر مجھ سے نزدیک آ جاتے، دھمکی دیتے کہ سارے زمانے میں رسوا کر دوں گا، تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ خوف سے مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ ان سے پوچھتی آخر میں نے کیا خطا کی۔ میں تو بخار میں بے سود پڑی تھی، کیسے امی سے کہوں یا باجی کو بتاؤں۔ یہ سوچتے سوچتے صبح ہو جاتی، مگر کسی کو نہ بتا سکتی۔ اس وقت کم سنی کے سبب خوف زیادہ تھا اور عقل کم حوصلہ ہوتا تھا، اور نا اخلاقی جرات تھی مجھ میں۔ پھر میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور بتہار ڈال دیا تاکہ وہ مجھ کو خوف زدہ کرنا بند کر دے۔ وہ جو کہتے مان لیتی، یعنی وہ جس قدر بھی ستاتے میں آنسو پوچھ کر سہ لیتی۔ مصیبت تو یہ تھی کہ وہ ہمارے دیور تھے۔ آپا کا گھر ہمارے برابر تھا، لہٰذا اس کا ہمارے گھر آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ آپا اپنے ننھے منوں کی پیدائش پر ہر دفعہ مجھے زبردستی باہوں سے پکڑ کر اپنے گھر لے جاتی، اور وہاں جب موقع ملتا تنہائی میں ان کے شوہر میری باہیں پکڑ لیتے، تب دل سے یہی بد دعا نکلتی، یا اللہ میری بہنائی کو موت آ جائے یا میں ہی مر جاؤں تاکہ اس عذاب سے تو نجات ملے۔ جب بھی آپا ہسپتال ہوتی اور اماں ان کے پاس، میں ہی ان کے بچوں کو سنبھالتی، اور دھولا بھائی مجھے ہر مرحلے پر بھی قسمت نے انہی کا ساتھ دیا۔ اس سے پہلے میں بدنامی کے ہولناک گہرائی میں گر جاتی، انہوں نے مسئلے کا حل نکال لیا۔ میرے والدین کی منت سماجت کر کے میرا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے مانگ لیا اور جھٹ پٹ میری شادی کی تاریخ بھی رکھ لی۔ یوں بندر کی بلا طویل کے سرے ہوئی۔ میرے لیے تو اس شادی پر راضی ہو جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، نہ کہ ان دنوں اتنی پریشانی تھی کہ مجھ پر میری ایک ایک سانس صدیوں جیسی بھاری ہوتی گئی۔ شادی ہو گئی، لمحے بھر کو سکھ کا سانس لیا کہ یہ شادی نہ ہوتی تو اماں ابا بہن اور زمانے کو کیا منہ دکھاتی۔ تاہم ضمیر کی تیز چھری سے ہر وقت کلیجہ کٹتا رہتا تھا۔ ایک ماہ کے اندر اندر دھولا بھائی نے مجھے اور میرے شوہر ماجد کو دبئی بھجوا دیا، جہاں ماجد کو بہت اچھی ملازمت مل گئی کیونکہ وہ انجینئر تھے۔ تنخواہ بھی بہت اچھی تھی اور رہائش کمپنی کی طرف سے ملی تھی۔ یہ بھی میرے بہنوئی کی سوچی سمجھی اسکیم ہی تھی کہ ساری قیامتیں انہوں نے اپنے اور میرے سر سے ٹال کر اپنے چھوٹے بھائی کے سر ڈال دی تھی، جس کو اپنے چھوٹے بھائی کا بھی پاس نہیں ہے۔ کس قدر گرا ہوا انسان ہے۔ اب مجھے بہنوئی سے شدید نفرت محسوس ہوتی۔ سوچتی یہ کیسا بے ضمیر ہے یہ کہ اپنے ہی بھائی کو قربانی کا بکرا بنا ڈالا۔ ایک روز ماجد نے کہا، سارا مجھ کو کمپنی کی طرف سے امریکہ جانے کا موقع مل رہا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ جیسے آپ کو ٹھیک لگے، میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ہم امریکہ گئے۔ اس کے بعد میں نے واپس جانے کا خیال چھوڑ دیا۔
माँ बाप बहन भाई सभी याद आते, फ़ोन पर बात कर लेती, लेकिन जब भी माजिद कहती कि पाकिस्तान चलो मैं इनकार कर देती थी। वो कहते तुम्हारा दिल कितना सख्त है, मुझे तो बड़े भाई बहुत याद आते हैं और वो मेरे लिए बाप की जगह हैं, आप खुद मिल आएं, मैं ना जाऊंगी। उनको क्या बताती कि जिस इंसान को तुम अपने वालिद की जगह समझते हो वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। माजिद वतन ना जाने की वजह पूछते, जी चाहता कि अपने जीवन साथी को सब कुछ सच सच बताकर ज़मीर का बोझ उतार फेंकूं। घर उजड़ता है तो उजड़ जाए, मगर मेरे सच्चे साथी पर अपने प्यारे भाई का भरम तो खुल जाएगा कि जिसके आगे वो सजदा करने को तैयार रहते हैं, मगर फिर खुद को रोक लेती इस वजह से कि वो पुरसकून हैं, मुझसे खुश हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। मेरा घर मेरा ना सही, उनकी तो जन्नत है, क्योंकि उस जन्नत को अपने हाथों से तहस नहस कर डालूं। अपने बेकसूर शौहर को किस बात की सज़ा दूं कि उम्र भर के लिए उनका चैन और सुकून लुट जाए, उनका दिल बहरान ना हो जाए। वो इतने मिसाली शौहर हैं कि ऐसा अच्छा इंसान चिराग लेकर ढूंढो तो ना मिले। उनको मुझसे बहुत प्यार है, मुझको देख देख कर जीते हैं। अगर माजी का ये एक दुख मेरी ज़िंदगी में ना होता तो मैं ख़ुद को दुनिया के खुश नसीब तरीन औरत तस्वुर करती। जब वो रोज़ सुबह मेरी पेशानी और मेरे हाथ चूमते हैं तो मैं तअस्सुफ़ से पानी पानी हो जाती हूँ। ज़मीर की खलिश मेरी बड़ी खुशी को ज़ख्म कर डालती है। ख़ुद को उनकी गुनहगार समझती हूँ, जैसा कि मैं उनकी चोर हूँ और उन्हीं के घर में पनाह ले रखी है। शायद रूह व ज़हन का ये अज़ाब मेरी किस्मत में लिखा गया था। अपने खामन का खुद से बलहाना प्यार देखकर कभी तो जी करता कि चीख चीख कर कह दो, मेरे मौसम मुझसे ऐसा प्यार ना करो कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं, मगर फिर भी कसूरवार हूँ। जब ताकतवर दुश्मन वार करे, कमज़ोर की ज़बान बंद हो जाती है। ऐ काश मैं पहले दिन ही अपनी माँ या आपा को उनके शौहर की करतूत बता देती तो शायद रूह के इस अज़ाब में गिरफ़्तार ना होती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। शुक्रिया।